یعنی ایک ایک پہلو پہ آپ نظر ڈالیں کہ ولادت سے قبل بادشاہوں کے گھر میں آپ کی تصویریں ہیں، اور آپ کی پیدائش سے پہلے زمین تو زمین ہے، آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے پہرے لگا دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، ایک دن میرے ابا بیٹھے تھے، حضور کی پیدائش ہو چکی تھی، تو ایک آدمی وہاں سے گزرا تو میرے ابا نے کہا کہ یا تو یہ کاہن ہے یا پہلے کسی زمانے میں کاہن ہوتا تھا، اس کو بلا کر لاؤ۔ اس کو بلا کر لایا گیا اور آپ نے پوچھا کہ تم کاہن ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں میں کاہن ہوں، لیکن اب تو اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم اپنے پہلے دور کی جب تم کاہن تھے کوئی عجیب بات بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس جنوں کا آنا جانا تھا، اور ایک دن میرے پاس ایک جن آیا جس کا حال بہت عجیب تھا، خراب تھا۔ تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں پتہ نہیں، آج اس امت کا ایک نبی پیدا ہو گیا، جنوں میں شور ہے، آسمانوں میں شور ہے، جس مقام پر آپ نظر ڈالیں گے آپ کا مقام آپ کو بلند اور عظیم نظر آئے گا، جو اللہ نے اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمایا اور نہ ہی اس کے بعد کسی کو ملنے والا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس جگہ کو منتخب کرنا کہ جس جگہ پر آپ کی پیدائش ہے، نہ یہاں کیسر کا راج تھا اور نہ ہی کسرا کی حکومت تھی، یعنی دونوں سپر پاور جو تھی وہ اس جگہ ان کا کوئی زور نہیں تھا، اور اللہ پاک نے اسی جگہ خاتم الانبیاء یعنی آخری نبی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ جو سال نبی پاک کی پیدائش کا سال ہے، اور آپ سن چکے ہیں کہ اسی سال میں ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایٹم کے ذروں سے ان سبھی لوگوں کو ختم کر دیا، اور اسی سے آپ دیکھیں کہ سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ ایک چھوٹے سے پتھر سے بھی اتنی بڑی چیزوں کو تباہ کیا جا سکتا ہے، اور آج اسی کی یہ مثال ہے کہ یہ بم ہیں، بندوقیں ہیں، یہ میسائل ہیں، اور یہ سب بنائی گئی ہیں۔ تو اصل چیز تو یہ اللہ نے پیش کی تھی، قرآن نے پیش کی تھی، بعد میں لوگ اپنی اپنی عقل سے پھر اس تک پہنچے، اور اس ایٹم کے ذرے کا اس سال پیدا ہونا جس سال نبی پیدا ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ آپ غور کریں۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں تک کہ اس سے پہلے کئی طرح کے عذاب آ چکے ہیں، کسی کو پتھر سے مارا گیا، کسی کو پانی میں ڈبویا گیا، کسی کی بستیوں کو لٹ کر پھینک دیا گیا، کہیں ہوا بھیجی گئی، لیکن ایسا عذاب کسی قوم پر نہیں بھیجا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ آئے اور ایک کنکر اپنی چونچ سے اور پنجے سے گرائے اور نیچے ہاتھی اور سوار سب تباہ ہو جائے۔ اس سے پہلے ایسا عذاب کسی نے نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ اور اسی طرح آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا تو آسمانوں پر پہرے لگا دیے گئے۔ کاہن جناتوں سے کہتے کہ بھئی خبر لے آؤ، وہ کہیں بھئی کیسے خبریں لے آئیں، آسمانوں پہ اب تو پہرے بٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ نے ایک سبق دیا قوم کو کہ بھئی جو چیزیں پہلے نہیں تھی، خاص نبی کے لیے خاص انتظام کر دیے گئے ہیں، اور نبی کی حفاظت کے لیے یہ چیزیں بھی ضروری تھی۔ اور یہ سبق دیا کہ اسی طرح سے آپ کو اپنی اور آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ علم حاصل کرو مدینے سے کرو، علم حاصل کرو مکہ سے کرو، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے؟ تو اس زمانے میں چین کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کے بعد جب یہ آیت اتری کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے ہیں، صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور نے سلمان فارسی پر ہاتھ رکھا، فرمایا اس کے قبیلے کے لوگ ہوں گے۔ اگر علم سریا کہکشاں پر بھی کوئی علم ہوگا تو فارس کے لوگ وہاں جا کر علم حاصل کریں گے، اور فرمایا اگر دین وہاں تک پہنچے گا تو فارس سے کوئی پیدا ہوگا، یعنی عجم سے کوئی پیدا ہوگا، کیونکہ فارس عجمی ہیں عرب کے مقابلے۔ ایک طرف عرب تھے، ایک طرف فارس تھے، ایک طرف روم تھے، اور کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عجمی لوگ دین میں بھی اتنا آگے بڑھیں گے جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور دنیاوی ترقی بھی کریں گے تو وہ عجمی ہوں گے، ٹیکنالوجی میں آگے نکلیں گے۔ تو یہ بھی ایک سبق تھا جو ہمیں سیرت سے ملتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کا نسب اللہ نے کس طرح سے منتخب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام سے پھر یوسف علیہ السلام، یعنی بنو اسرائیل میں جتنے نبی گزرے ہیں، ہزاروں انبیاء سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یعقوب علیہ السلام اولاد ہیں سیدنا
اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ یعنی ایک بیٹے سے تو اللہ نے ہزاروں نبی بھیجے، لیکن اب جب دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی باری آئی تو ان کے نسب میں ایک نبی کو پیدا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان ہزاروں نبی سے بھی وہ شان میں بڑھ کر ہیں۔ اللہ نے عظیم و شان پیغمبر کو پیدا کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل میں تو ہزاروں نبی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی ہیں، اور وہ کعبہ کی تعمیر میں شامل ہیں، اور ان کی نسل میں صرف ایک نبی کو اللہ نے رکھا، اور کعبہ تعمیر میں وہ شامل ہیں، وہ ذبیح اللہ بھی ہیں، اور ان کی نسل میں اللہ نے ایک نبی کو رکھا۔ ایک عالم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ اپنی وحدانیت میں لا شریک ہے، تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نبوت میں لا شریک ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نہ بیٹے کو نبوت عطا فرمائی ہے، نہ ہی آپ کے والدوں میں کسی کو نبوت عطا فرمائی ہے، اکیلے تنہا رکھا ہے آپ کو۔ اور پھر اعلیٰ نسب ایسا کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ اللہ نے پورے زمین کے لوگوں پر نظر ڈالی، اور ان میں سے ولد اسماعیل، اور ولد اسماعیل میں سے کنانا، کنانا میں سے قریش، قریش میں سے میرا خاندان بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔